إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور رحمت ہوئی کہ جو سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو توفیق دی ہے کہ ہم نے اس میں بہت سارے اعمال کیے، قیام کیا، تلاوتیں کی، صدقہ اور خیرات کیا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی مغفرت کر دی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہماری تلاوتوں کو قبول کر لیا ہوگا، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول کر لیا ہوگا. جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا ہوگا. رمضان چلا گیا ہے اور گزر گیا ہے، بس ہم نے ایک توجہ یہ کرنی ہے، آیا کہ رمضان جو آیا تھا وہ ہماری سائیڈ سے ہو کے گزر گیا یا پھر وہ ہمارے اندر سے ہو کے گزرا ہے. اگر اندر سے ہو کے گزرا ہے تو پھر وہ نیکی کی جو رغبت، نیکی کا جو اثر، نیکی کا جو ذوق اور شوق، اور جو پورا مہینہ رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوئی تھیں اور لوگ سحری اور افطاری کا اہتمام کر رہے تھے، تاک راتوں میں عجیب و غریب ماحول تھا، بہت زیادہ شوق اور ذوق تھا. رمضان گزرنے کے بعد اگر اس کے اثرات آپ کے اندر موجود ہیں اور اگلے رمضان تک وہ اثرات موجود ہیں تو سمجھو کہ پھر تو رمضان آپ کے اندر سے گزرا ہے. لیکن اگر وہ اثرات جو رمضان میں تھے وہ آپ کے اندر نہیں ہیں، وہ ذوق اور شوق نہیں ہے، وہ نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے،
پھر سمجھو کہ وہ رمضان آیا تو تھا لیکن ایک سائڈ سے ہو کے نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حرم خیرہ فقد حرم، جو رمضان کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا فقد حرم، حقیقت میں وہ محروم ہی ہو گیا ہے۔ جو رمضان کی برکات سے محروم ہیں وہ ساری خیر و برکت سے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ محروم ہے۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جو رمضان کی خیر و برکت سے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں بخش بھی دیا ہوگا۔ رمضان المبارک میں جو عمل کیے ہیں، اگر ہم ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائیں، پھر ان آیتوں کو سامنے رکھیں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیارے پیغمبر ان کو بلا کر کہو آؤ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عمل کرنے کے اعتبار سے باوجود عمل کرنے کے پھر بھی سب سے بڑے خسارے میں ہیں، عمل بھی ہیں اور خسارہ بھی سب سے بڑا ہے، وہ نہ بتاؤں؟ عمل کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جو ان کی کوششیں دنیا میں ہی رائگان ہو گئی، وہ دنیا میں لگے رہے اور دنیا میں اپنے آپ کو لگا کے سمجھ رہے تھے انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، کہ نیکیوں کے باوجود خسارے میں، یہ بڑا ایک خطرناک جملہ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے ضل سعیہم، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں سب رائگان ہیں۔ اس طرح کی جو دوسری آیت ہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی خبر دی ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کا چہرہ مرجھایا ہوگا، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ آج یہ چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کے چہروں پہ سیاہی کیوں ہے؟ انہوں نے عمل نہیں کیے، دنیا میں انہوں نے کوششیں نہیں کی۔ فرمایا کہ عاملاتن، عمل کر کے آئے ہیں اور عمل بھی کم نہیں کیے، ناصبتن، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، عمل کر کر کے ان کے چہروں پر محراب پڑ گئے ہیں، نشانات پڑ گئے ہیں، کمریں جھک گئی ہے، یہ تھک چکے ہیں عمل کر کر کے، پھر بھی تسلا نارن حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ان لوگوں میں، ایسے لوگوں میں ہمیں نہ کرے کہ جو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں۔ ان آیتوں نے ہمیں نیکی کا شعور پیدا کیا ہے، نیکی کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ نیکیاں کرنی آسان ہے اور نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کل جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، نیکیاں اس کی برقرار ہیں بلکہ بڑھ جائیں، وہ جنت میں جائیں گے۔
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، جن کی نیکیاں کم ہوں گی، ہلکی ہوں گی، جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چند ایک نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں، لیکن کوئی اعتماد نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے نیکیاں کی، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیا ہوگا۔ مزید ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مزید توفیق دے، کیونکہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص ذوق تھا، مسجدیں بھری ہوئی تھی، تاک راتوں میں بہت زیادہ لوگوں کا رش تھا، نیکی کی رغبت تھی، اور سحری اور افطاری کے وقت ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ یہ نیکی کا اثر اگلے رمضان تک رہنا چاہیے، پھر تو سمجھو کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اگر یہ ذوق و شوق صرف رمضان کی حد تک تھا، اس کے بعد مسجدیں ویران، وہ نیکی کی رغبت ختم، وہ ذوق و شوق ختم، کیا ضرورت ہے ابھی نیکی کرنے کی؟ رمضان میں بہت کر لی ہے۔ سمجھو کہ یہ چیز انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے جو بھی نیکی کی ہے اس کی حفاظت کریں۔ نیکی کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں، نیکی کی حفاظت نیکی سے ہی ہوتی ہے۔ نیکی کی حفاظت نیکی سے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرض نماز ادا کی ہے، اب اس کی حفاظت آپ نیکی سے ہی کر سکتے ہیں۔ صدقات آپ نے دیے ہیں، اس کی حفاظت آپ صدقات سے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نیکی کرتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ نیکی جاری رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلی نیکیاں جو آپ نے پہلے کی ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں آپ کی بعد والی نیکیوں سے۔ بعد والی نیکیوں سے آپ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اگر بعد میں نیکیاں نہیں کر رہے تو سمجھو کہ پہلی نیکیاں آپ نے محفوظ نہیں کی۔ نیکیاں ایسے ہی ہیں جیسے چڑھائی کی طرف چڑھنا جو ہے، ایک بندہ چڑھائی پہ چڑھتا ہے، بڑا مشکل سے قدم اٹھاتا ہے، بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، یہ نیکیاں کرنا ہے۔ چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسل جائے تو وہاں سے وہ بندہ گرتا ہے، وہ اس کا پھسلنا کتنی گہرائی کے اندر کھائی میں گرا دیتا ہے۔ اترائی میں جو ہے وہ سمجھو کہ گناہ ہے، چڑھائی میں نیکی ہے۔ نیکی کرنا مشکل ہے اور نیکی کو برباد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ چڑھتے چڑھتے تھوڑا سا پاؤں پھسلا، گر گیا کھائی میں، بہت دور تک چلا گیا۔ آپ نے نیکیوں کو اگر حفاظت کرنی ہے، آپ نے فرض نمازیں، فرض روزے، فرض صدقات، فرض چیزیں، اس کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو اس کو کسی کپڑے میں محفوظ کرنا پڑے گا، مخمل میں کپڑا اس کے اوپر چڑھانا پڑے گا تاکہ آپ کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں، آپ کے فرائض محفوظ ہو جائیں۔ آپ کو شیلڈ سے جو ہے وہ اس کو محفوظ کرنا ہوگا۔ وہ شیلڈ کیا ہے؟ وہ نیکیوں کی شیلڈ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرض نمازیں، فرض روزے محفوظ ہوں، تو پھر آپ ان روزوں کو اندر رکھ کے ایک دوسری شیلڈ جو سنتوں کی ہے وہ لگا دیں، آپ کے عمل محفوظ ہو جائیں۔ اگر کہیں پاؤں پھسلا
تو ڈیمیج جو ہے وہ آپ کی سنتیں ہوں گی، فرض نہیں ہوں گے، فرض بچ جائیں گے۔ آپ کو اپنے فرائض کی حفاظت کے لیے سنتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ان فرضوں کے ارد گرد آپ کو باڑ لگانی پڑے گی سنتوں کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنتیں بھی محفوظ ہوں، تو پھر ایک اور شیلڈ کا اضافہ کرنا پڑے گا، وہ نوافل کی شیلڈ ہے، نوافل کی۔ آپ کو نفل پڑھنے پڑیں گے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرائض اندر ہیں، اور اس کے اوپر ایک دائرہ جو ہے وہ سنتوں کا ہے، پھر اس کے اوپر ایک دائرہ نوافل کا ہے۔ اگر کہیں پاؤں پھسلا، کہیں شیطان نے حملہ کیا، کم سے کم اس سے ڈیمیج کیا ہوں گے؟ آپ کے نوافل ہوں گے۔ سنتیں محفوظ رہیں گی، فرائض محفوظ رہیں گے، آپ اس میں سنبھل جائیں گے۔ شیطان کے ہم ایک بار حملے سے نوافل تو ڈیمیج ہو گئے، لیکن آپ سنبھل جائیں گے، اپنی سنتوں کی حفاظت کر لی آپ نے، اپنے فرائض کی حفاظت کر لی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرائض محفوظ ہوں، آپ کی سنتیں بھی محفوظ ہوں، آپ کے نوافل بھی محفوظ ہوں، پھر آپ کو ان سب کے اوپر جو ہے ایک مستحبات کی باڑ جو ہے وہ کرنی ہوگی، ایک شیلڈ جو ہے مستحبات کی لگانی ہوگی۔ مستحبات وہ کام جو کام اللہ کو پسندیدہ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ مستحبات کے کام جو ہے وہ آپ کو کرنے ہوں گے۔ کوئی راہ چلتا آپ سے پوچھ لے، راستہ پوچھ لے، آپ اس کو راستہ بتا دیں۔ کوئی آپ پر فرض نہیں ہے، کوئی آپ پر جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں ہے اس کی، یہ ایک مستحب کام ہے۔ آپ کسی کا تعاون کر دیں، کسی کی مدد کر دیں جو آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ نے ایک یتیم کی کفالت کر دی، آپ نے ایک بیوہ کی مدد کر دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرائض جو ہے وہ محفوظ ہوں۔ اگر اس طرح کا دائرہ آپ نے لگا لیا اپنے فرائض پر، آپ دنیا کے کام دیکھ لیں، دنیا کی چیزیں ہم کس طرح محفوظ کرتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے نیا گھر بنایا ہے، کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ پینسل سے نشان نہ لگائیں، وہ گھر کو سکول نہ بنائیں، وہ گھر کو کاپی نہ بنائیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ نئی گاڑی لاتے ہیں، اس کو کتنا بار آپ کپڑا مارتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں کہ اس پہ مٹی نہ پڑے۔ دنیا کی چیزوں کی حفاظت ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے جو ہیں وہ سال بھر کی گندم جو ہے وہ اپنا ان کے ایک جگہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نمی سے بتاتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ سال بھر کی گندم ہے۔ اسی طرح ہم نے جو فرائض ادا کیے ہیں، ایک بندہ صرف اگر فرائض ہی ادا کر رہا ہے، جس طرح کا ماحول آج لوگ دے رہے ہیں، بہت سارے آج کل نئے مذہبی اسکالر، کوئی جیلم کا بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے نفل پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے سنتے پڑھنے کی، آپ فرض ادا کریں، یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ لوگ فرض نہیں پڑھتے، آپ نے 17 سنتے ہیں، اور کتنی سنتے ان کے اوپر لاد دی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو غیر ضروری ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، وہ نہ پڑھیں، لیکن جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اتنی سنتیں آپ پڑھتے تھے، ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا شخص صرف فرائض ادا کرنے والا ہے، تو اگر کہیں شیطان کا حملہ ہوا، یا کہیں انسان کمزور پڑ گیا، یا پاؤں پھسلا، تو ڈیمیج سب سے پہلے کیا ہوں گے؟ آپ کے فرائض ہوں گے۔
اور ڈیمیج اگر فرائض ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ سنتیں اگر ڈیمیج ہوتی ہیں اس سے عذاب نہیں ہوگا، نوافل اگر ڈیمیج ہوتے ہیں اس سے عذاب نہیں ہوگا، مستحبات اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل جو ہیں محفوظ ہوں، تو پھر آپ کو یہ فرائض کے ارد گرد، یہ صرف نماز کی بات نہیں کرتا، پورے دین کی بات ہے۔ صرف نمازوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں، بلکہ دین کی ساری باتیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے۔ ہاں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے سارے فرائض ضائع ہو جائیں گے۔ ان کی حفاظت کریں گے اللہ سارے فرائض کو محفوظ کر دے گا۔ اس میں ایک نیکی ہے، بلکہ نیکی کیا، وہ تو مومن بندے کے ایمان کی روح کی غذا ہے۔ ہم دن میں اس جسم کو غذا پہنچانے کے لیے کتنی بار کھاتے ہیں؟ 3 تو ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا ہے، بیچ میں بھی چائے بسکٹ بھی چلتے رہتے ہیں۔ یعنی اس جسم کو غذا دینے کے لیے ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں۔ جو روح کی غذا ہے، جو روزانہ اس کو چاہیے، وہ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں جو ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانا کھا کر اپنے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے ایمان کی روح کو باقی رکھنا ہے تو یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ روح کی غذا ہے۔ ہاں، اگر آپ پھل فروٹ جو ہے وہ کبھی کبھی کھاتے ہیں، دودھ کبھی کبھی پیتے ہیں، آپ طاقت کی چیزیں کبھی کبھی کھاتے ہیں، ہر روز نہیں کھاتے۔ یہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، یہ آپ کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ طاقت کی چیز ہے، آپ کی روح کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہے۔ جیسے آپ دن بھر جو ہے وہ طاقت کی چیزیں کبھی کبھی کھاتے ہیں، اسی طرح رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حج سال میں کیا، زندگی جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس پہ فرض ہے، باقیوں پہ فرض ہی نہیں۔ لیکن یہ نماز جو ہے یہ 5 وقت ہر روز ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ باقی نیکیاں، اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، دیگر کام نہیں کرتا اور نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد چیک کرنی ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اعمال میں چیک کرنا ہے وہ نماز۔ اگر نماز اوکے ہے تو اللہ نے نہ روزے کو دیکھنا ہے، نہ حج کو دیکھنا ہے، نہ زکوٰۃ کو دیکھنا ہے، اس بندے کو جنت میں بھیج دینا ہے۔ اگر نماز میں فیل ہے، روزوں میں پاس ہے، حج میں پاس ہے، زکوٰۃ میں پاس ہے، سب میں فیل ہے، سب میں فیل ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے ایمان والو 5 نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی، اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کی جو ہے وہ حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت سارے اعمال کی حفاظت ہے۔ اگر نمازوں کی حفاظت نہیں ہے، نہ پھر روزوں کی حفاظت رہی، نہ جتنے مرضی روزے رکھ لیں۔ رمضان گیا، بس مسجدیں بھی چھوڑ دیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، سب کچھ چلا گیا، ختم۔ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، نیکیوں کے ذریعے سے اپنے فرائض کو محفوظ کریں، سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، مستحبات کے ذریعے سے۔
یہ سارے فرائض کے بارے میں جو بہن بھائی کا حق فرض ہے وہ اس کو دے دو، پھر ساتھ جو نہیں بھی فرض بنتا وہ بھی دے دو، یہ نوافل ہیں، حق نہیں ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ نوافل ہیں، آپ اپنے اس فرضی صدقے کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ فرضی صدقہ جو ہے آپ کا محفوظ ہے، اوپر بار جو ہے سنتوں کی کر دی آپ نے، پھر نوافل کی کر دی، مستحبات کی کر دی۔ کبھی بھی شیطان کا حملہ ہوا آپ کے فرائض محفوظ رہیں گے، اس تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں نا، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پہلے ایک دائرے میں جو ہے وہ کچھ ایسے اسلحہ مسلح جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، پھر ریڈار ہے جو دور سے بتا دیتی ہے کہ اس پہ حملہ ہونے والا ہے۔ یہ سارے اس اصل کو بچانے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے فرائض کو بچانا ہے تو سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، مستحبات کے ذریعے سے۔ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، فرضی نماز پڑھتا ہے، پھر قیام اللیل بھی کرتا ہے، پھر اشراق بھی پڑھتا ہے، پھر چاشت بھی پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر مستحبات، راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہا ہے۔ ایک تو آپ نے نمازوں کی حفاظت کر کے اپنے نماز اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کرنے۔ ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ کام، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک بھی دو طرح کا ہے، ایک شرکیہ اعمال ہیں، ایک وہ بندہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو ملجا اور ماوا سمجھتا ہے، غیر اللہ سے استمداد کرتا ہے، غیر اللہ سے استعانت مانگتا ہے، وہ من دون اللہ کو پکارتا ہے، سمجھو کہ وہ تو دین سے نکل چکا ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ غیر اللہ کو تو نہیں پکارتا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے شرکیہ عمل، کفریہ عمل ان کو کرتا ہے۔ اس کفریہ عمل کرنے سے، چھوٹے چھوٹے کفریہ عمل کرنے سے اس کے عمل تو سارے تباہ ہو جائیں گے، لیکن یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ وہ کفریہ اعمال نہ کرے۔ وہ کفریہ اعمال کیا ہے؟ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ قد کفر و قد اشرکا، یہ جملے کہے ہوں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حلف لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ سے ہٹ کر قسم کھائی، میری قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے کاروبار کی قسم، اللہ سے ہٹ کر کسی چیز کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرکا، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج تو نہ ہوا، بلکہ وہ اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ کفریہ اعمال سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، فرمایا کہ یہ فسق کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ قتالہ، اور اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے، مرنے پر تل جائے اور پلاننگ کرے اس کو قتل کرنے کی، فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ کام کفر ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کفریہ عمل سے اس کی نیکیاں ساری تباہ ہو جائیں گی۔ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، لیکن یہ اس کی نیکیاں تباہ ہو گئی۔ آپ کو اپنے نیکیوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جن سے آپ کی نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کو ترک کرنا ہوگا۔
ایک بندہ جو ہے وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ عجیب و غریب کہ نیکیاں کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن ایک بڑا گناہ کر رہا ہے۔ وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص نیکیوں کے غرور میں آ جائے، نیکیاں کر کے تکبر کرنے لگ جائے، جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ پھر بے نماز کو بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کروں گا، یہ بے نمازی ہے۔ جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کو بھی، میں تو صف اول کا نمازی ہوں، میں تو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص جو نیکیاں کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ عجب ہے، العجب، کہ اپنے نیکیوں کے غرور میں ہے، باقی سب کو گناہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اور اس نیکیوں کے غرور میں آنا یہ عمل بھی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی تکبر اور غرور میں آ گیا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ نیکیاں کر کے تکبر کرتا ہے، اور ایک بندہ گناہ کر کے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اللہ کو یہ گناہ کر کے عاجزی کرنے والا بندہ زیادہ پسند ہے اس بندے سے جو نیکیاں کر کے غرور کرے، تکبر کرے اور شیخی مارتا پھرے، اس سے اللہ کو وہ بندہ جو گناہ کر کے عاجزی کرتا ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی لیں، ایک بندہ جو ہے وہ صحرا میں جا رہا تھا، ساز و سامان اس کی اونٹنی پر لادا ہوا تھا، بس راستے میں کچھ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے رک گیا، آرام کیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ ہی نہیں ہے، وہ ساز و سامان جس پہ لوڈ کیا وہ ہے ہی نہیں، پانی بھی اس پہ، خوراک بھی اس پہ، سب کچھ تھا۔ اب یہ سوچنے لگ گیا اگر چلتا ہوں تو دور تک جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے، صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، چلوں گا تب بھی مر جاؤں گا، لیکن اگر یہاں رہوں گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ اونٹ پر لدی ہوئی تھی، وہ سارا اونٹ چلا گیا، کہیں مل ہی نہیں رہا۔ فرمایا کہ وہ شخص بس یہ سوچ کر کہ کیا چلنا ہے یہی بیٹھ جاتا ہوں، مرنے کا انتظار کرتا ہوں، وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، اور لیٹے ہوئے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک وہ اونٹ جب اٹھتا ہے سامنے موجود ہوتا ہے، اور وہ خوشی کے مارے اتنی اس کو خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی، اور اس خوشی میں اس نے کیا جملہ کہا، انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطا من شدت فرح، زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ الٹ جملے کہہ دیے اس نے، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، کہنا کیا تھا، اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی عاجزی کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، غلطی کی ہے اس نے، الٹے جملے کہے ہیں، لیکن اس کی عاجزی دیکھیں۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کر کے عاجزی کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس بندے سے جو نیکیاں کر کے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اس غرور میں آ جاتا ہے۔ وہ کسی کو نیک سمجھتا ہی نہیں، وہ سب کو ہی گناہ گار سمجھتا ہے، یہ بھی بندے کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو بھی روکنا ہوگا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہوں۔
اگر ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، زبان سے محفوظ نہیں ہے، آپ کے عمل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ کچھ کام کرنے ہوں گے نیکیاں حفاظت کرنے کے لیے، کچھ کاموں سے رکنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنانے کے لیے بھیج رہے تھے اور ساتھ میں نصیحتیں کر رہے تھے، اے معاذ تجھے گورنری دے رہے ہیں یمن کی، عہدہ دے رہے ہیں تجھے، تو گورنر کا عہدہ لے گا، حلف اٹھائے گا، وہاں وہ کام تو نے کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہیں اس کرسی کے ملنے کے بعد مظلوموں کو ٹھڈے نہ مارتے رہنا۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اس نے اگر ہاتھ اٹھا دیے تو بندے کی ساری نیکیاں کیا، خود بھی بندہ تباہ و برباد۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کو روکنا ہوگا، اپنی زبان کو روکنا ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک گاؤں کا، ایک محلے کا اور کسی علاقے کا گنڈا اور بدماش جو لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اس کو دو فرشتے پکڑ کر لائیں گے، جا ماہا سائق و شہید۔ سائق فرشتہ اس کو ہانکتا ہوا ڈنڈی سے رب کے سامنے پیش کرے گا، اور شہید فرشتہ لوگوں میں پکارتا ہوا آئے گا، لوگوں یہ فلاں علاقے کا چودھری اور وڈیرا اور سردار ہے جس نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، سب لوگ سن لو، جس کو اس نے تھپڑ مارا ہے وہ بھی آ جائے، جس کو اس نے گالی دی ہے وہ بھی آ جائے، جس کا مال کھایا ہے وہ بھی آ جائے، جس کو قتل کیا ہے وہ بھی آ جائے، سب آ جائیں۔ آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور یہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ یہ اللہ کی عدالتیں ہیں جہاں فی الفور انصاف ہوگا۔ یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں اور ضلالتیں نہیں ہیں کہ ساری زندگی کیس لڑتے رہیں، کیس ختم نہیں ہوتے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ لوگ جو ہے وہ جس کو پہچان رہے ہوں گے وہ سب کو کہیں گے تم بھی آ جاؤ، تجھے تھپڑ مارا تھا اس نے، تم بھی آ جاؤ، تجھے گالی دی تھی، تجھے اس نے برا بلا کہا تھا، تیرا مال کھایا تھا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ اس کو، یہ جو مظلومین کھڑے ہیں جن کا اس نے حق کھایا ہے، اس کو دو۔ کہا اس کے پاس تو ڈالر نہیں ہے، اس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، کس سے دیا جائے؟ کسی کے مال کھایا تھا اس نے، کسی کے ڈالر ہڑپ کیے تھے، کسی کے درم و دینار کھائے تھے، روپے پیسہ کھایا تھا، کس سے دیں اس کا بدلہ؟ اللہ کہے گا فَيُؤْتَ بِحَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو لایا جائے گا، اس کی نیکیوں کو۔ آنے والوں میں نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جس کو تھپڑ مارا اس کو نیکیاں دے دی، جس کو گالی دی اس کو نیکیاں دے دی، جس کو برا بھلا کہا تھا اس کو نیکیاں دے دی، جس کو قتل کیا تھا اس کو نیکیاں دے دی۔ ابھی آنے والے ابھی بھی آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی۔ جا بصوم وصلاۃ وصدقات، اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں کر کے آیا ہے۔ بین ایدیہم حسناتہم، اس کے سامنے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نیکیاں اس نے کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئی، روزے بھی قبول ہوئے، صدقات بھی قبول ہوئے، سب نیکیاں قبول ہوئی ہیں، لیکن اس نے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، سفک ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، وہ سب آ جائیں گے۔ اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہوگی۔ یہ تو بڑا گنڈا تھا علاقے کا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کے توتی بولتا تھا۔ یہ دنیا میں جو ہے وہ یہ بڑا غرور کرتا تھا کہ ایس ایچ او میرے ہاتھ میں ہے، تھانے دار میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری ایک ہی فون سے ساری کرسیوں کو ہلا دیتا تھا۔ یہ ایسا بندہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں،
اب کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اب آنے والے لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں، اور اس پہ گناہ ڈال کر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے ڈھیر لے کے کھڑا تھا، گناہوں کے ڈھیر لے کر ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں اوندے منہ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ نیکیاں اس نے کی ہیں، نیکیاں ہیں تو بٹ رہی ہیں نا، اس نے ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کی۔ ایک عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں دیکھی، بلی کی وجہ سے، اور کوئی گناہ نہیں تھا اس کو، ایک بلی کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی۔ اس نے بلی گھر میں پالی ہوئی تھی اور اس بلی نے نقصان کر دیا، اور اس عورت نے اس بلی کو اتنا اس پہ غصہ کیا، اس کو باندھ دیا، کوئی چیز نہیں ڈالی اس کے سامنے، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، ماتت جوعاً، وہ بھوکی بلی مر گئی صرف اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت کا کوئی گناہ نظر نہیں آتا، صرف ایک ہی گناہ ہے، اس نے اس جانور پر، بلی پر ظلم کیا، اگرچہ اس نے اس کا نقصان کیا، لیکن اس نقصان کا صلہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ آپ سزا دے دیں، اس کو کچھ سزا دے دیں، چھوڑ دیں۔ ماتت جوعاً، وہ بھوکی مر گئی۔ آپ نے فرمایا آج ساری نیکیاں اس کی تباہ ہیں، یہ صرف ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی ہے۔ یہ بلی ہے، یہ ایک جانور ہے، لیکن جو شخص انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے ملازمین پر ظلم کرتا ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک عورت کا ذکر کیا، اللہ کے نبی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، لیکن وہ بڑی پابند تھی، فرضی نمازیں بھی پڑھتی تھی، نفل بھی پڑھتی تھی، اور فرضی زکوٰۃ بھی دیتی تھی، اور فرضی صدقات بھی، نفلی صدقات بھی دیتی تھی، نفل نوافل بھی پڑھتی تھی، بڑا اہتمام کرتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، مر گئی ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کے پڑوسیوں کی کیا رپورٹ ہے، پڑوسی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ گھر والے تو بعد میں پوچھیں گے کہ گھر کے ماحول میں اس نے کیا کیا، پڑوسیوں سے رپورٹ لو کہ پڑوسیوں کے بارے میں یہ کیسی تھی۔ صحابہ اکرام جو بیان کر رہے تھے، جب اس کی پڑوسیوں کے بارے میں خبر دی، سب کے سر جھک گئے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی نیک ہے۔ پوچھا پڑوسیوں کی کیا رپورٹ ہے؟ گھر کی رپورٹ تو بعد میں لیں گے، ساس کے ساتھ کیا کرتی رہی، بہو کے ساتھ کیا کرتی رہی، یہ تو خبر بعد میں لیں گے۔ ایک بہو جو ہے وہ مہاجر ہو کر، ہجرت کر کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنی ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی تھی، اور تو اس کے ساتھ کیا زیادتیاں کرتی رہی؟ یا وہ آنے والی بہو جو ہے وہ اپنے ساس کے ساتھ کیا کرتی رہی؟ یہ تو بعد میں بیان ہوگا۔ پوچھو اس کی پڑوسیوں کے بارے میں اس کا کیا سلوک تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی توزی جیرانہا بلسانہا، یہ تو ایک لمحے میں پوری پڑوسیوں کی اتار کر عزت جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی تھی۔ یہ تو ان کو تنگ کرتی تھی، پڑوسی اس سے تنگ تھے، ہے پکی نماز پڑھ اور پکے روزے رکھنے والی، اعتکاف کرنے والی، سب کچھ۔ گھر کے ماحول جو ہے وہ الگ ہے، یہ تو پڑوسیوں کی رپورٹ ہے۔ گھر کا ماحول ہم سب جانتے ہیں، کون جو ہے وہ کون سی بہو ساس کو تنگ کر رہی ہے اور کون سی ساس جو ہے وہ بہو کو تنگ کر رہی ہے۔ کس دن اس بہو کے ہاتھ اٹھ گئے کہ اللہ میری جان اس عورت سے چھڑا دے، وہ ساس اگرچہ نماز پڑھنے والی کیوں نہ ہو، اعتکاف کرنے والی کیوں نہ ہو، سمجھو کہ اس کے ساری نیکیاں ختم۔ آپ نے جب یہ کہا، جب یہ رپورٹ اللہ کے نبی کے سامنے آئی، آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، سن لو اس کا کوئی خیر کا کام نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کا کوئی حج نہیں ہے، اس کے کوئی صدقات اور خیرات نہیں ہے، بالکل لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر کا کام ہے ہی نہیں ہے۔ ہی فی النار،
یہ تو جہنم میں چلی گئی ہے، جہنم میں چلی گئی۔ تو اس لیے جو ہے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے نیکیوں کے ذریعے سے، اور اپنے ہاتھ اور زبان کو روک کر، ان سے نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر نہیں تو پھر آپ نیکیاں جتنی بھی کر لیں ساری ضائع ہوتی رہیں گی۔ آپ کے سامنے یہ سارے واقعات ہیں جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔